والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد ذو خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. پیارے بزرگوں، دوستوں، قافلہ علم و ادب و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفیروں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے سفر المظفر کی حقیقت کو بیان کیا اور جو ہمارے معاشرے کے اندر احباب میں سفر المظفر کے متعلق کچھ نظریاتی اختلافات ہیں، کچھ لوگ اس کو برا جانتے ہیں یا مصائب مصیبتوں والا نحوست والا مہینہ قرار دیتے ہیں، وہ عرض کیا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے اور خلاف شرع ہے یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ سوچ و فکر جو ہے. اور ساتھ میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے ذکر کیا تھا کہ آئندہ انشاءاللہ اولیاء اللہ کی شان بیان کی جائے گی. تو آج 9 سفر المظفر ہے 1448 ہجری اور 24 جولائی 2026. میں اور آپ جامعہ مسجد سلطان الفقراء حنفی بریلوی سید آباد شریف ٹرک نمبر 43 ریبے کوٹلہ خرد شاہ کوٹ روڈ سانگلہ ہل ضلع ننکانہ صاحب میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے اولیاء کا ذکر خیر سننے سنانے کے لیے جمع ہیں، موجود ہیں. یاد رکھیں، ولی ویسے تو ہم عام زبان میں دوست کو کہتے ہیں، اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست. تو محدثین و مفسرین نے اس کا ایک معنی اقرب، بہت زیادہ قربت والا، ولی بمعنی اقرب، بہت زیادہ قربت والا، یعنی اللہ کے قریب جو شخصیت ہے وہ بھی بیان فرمایا ہے.
اس حوالے سے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان فرماتے ہیں الولایت عبارت عن القرب فولی اللہ تعالی هو الذی یکون فی غایت القرب من اللہ تعالی، یعنی ولایت سے قرب مراد لیا جاتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا ولی اللہ تعالیٰ کے انتہائی قرب میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی ضمن میں ایک انتہائی خوبصورت حدیث پاک سماعت کیجئے اور دیکھیے کہ اللہ کا ولی اللہ کے کس طرح اور کتنا قریب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سے اللہ کے ولی پر کس قدر کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ ایک پاک ذات نے فرمایا جنا اکھیاں دل بر ڈٹھا، جنا اکھیاں دل بر ڈٹھا او اکھیاں تک لیاں، تو ملیوں تے ماہی ملیا ہن آساں لگ گئی۔ اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قال، بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس سے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اندازہ فرمائے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے، تو رب فرماتا ہے من عادى لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، کہ جو بھی میرے ولی کا دشمن ہو جاتا ہے میں اس کے لیے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ یعنی ولی تو کچھ کرتا نہیں، دشمنی اور اس خاموش ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر انتقام اور بدلہ لینے کے لیے میں شروع ہو جاتا ہوں۔ اللہ اور حقیقت بھی سمجھنے کی ہے کہ انسان کسی سے کس قدر لڑائی کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ اپنی طاقت کے مطابق ہی لڑائی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت وہ لامحدود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے لڑائی کرتا ہے تو اس کی پھر نسلیں مٹا دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے، بربادیاں کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ولیوں سے لڑائی کرنے سے بچنا چاہیے۔ ان کی بارگاہ میں کوئی ایسا لفظ نہ بول دو کہ اللہ کو ناپسند ہو جائے۔ اور فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء، وہ جو میرا بندہ ہے نا، جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ اکبر، الی بالنوافل حتی احبہ، وما تقرب الی عبدی بشیء، جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، احبہ الی مما افترضت علیہ، فرمایا کہ اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کر دی ہے۔ یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، وہ یہ کرتا تو ہے
پڑھتا بھی ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، ساتھ میں حج بھی توفیق کو کر لیتا ہے، زکوٰۃ بھی توفیق کے مطابق دے دیتا ہے، یہ تو چیزیں ہیں ہی ہیں۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، پھر ایک مقام وقت ایسا آتا ہے کہ وہ فرضوں کی ادائیگی سے ہٹ کے جب میری بارگاہ میں نوافل پیش کرتا ہے، اللہ اکبر، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حتی احبہ، میں وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ، اور آگے فرمایا بڑی خوبصورت بات فرمایا، اللہ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، پہلے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ محبتیں جب اتنی بڑھ جاتی ہیں تو فرمایا کنتو سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ، اللہ کہتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور اللہ نے حضور سے یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ جو نوافل پڑھتے ہو، جو صدقات و خیرات دیتے ہو، جو تم پہ فرض کیے گئے چیزیں، اس سے ہٹ کے جب تم میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو کہ یہ کام بھی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ کام بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں، وہ فرض نہیں ہے، بس ویسے ہی اللہ کی محبت میں ہر اچھا کام کر رہا ہے، ہر اچھا فعل کر رہا ہے، تو یہ اس شخص کی بات ہے کہ وہ ان کاموں کی وجہ سے میرے قریب ہو گیا ہے۔ یہ ساری اس کی نفل عبادتیں ہیں، اور قریب ہونے کا ثمر پھر یہ میں دیتا ہوں کہ میں اس کی سماعت کان بن جاتا ہوں، پھر ان کانوں سے وہ سنتا ہے۔ اللہ، کیا بات، یعنی انسان کے کان ختم، اب وہ اللہ کے کان ہو گئے، ان سے سن رہا ہے، کیا بات۔ اور پھر فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ، اللہ اکبر، پھر فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ، پھر فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ وَإِن سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور فرمایا اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کر لے، مانگ لے کوئی مجھ سے، تو میں اسے دیتا ہوں، میں انکار نہیں کرتا، میں دے دیتا ہوں۔ اور فرمایا وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگ لے کہ یا اللہ فلاں بندہ میرا دشمن ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی پناہ عطا فرما، فرمایا لَأُعِيذَنَّهُ، میں اسے اپنی پناہ دے دیتا ہوں۔ اور اگلی بات فرمائی کہ میں اسے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں، جس کام کا میں ارادہ کر لوں تو مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا، یعنی اس کام کے کرنے میں مجھے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑتا، فوراً وہ کام عمل میں آ جاتا ہے۔ اور فرمایا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے، مومن بندے کی
جان نکالنے میں جو مجھے تردد ہوتا ہے کہ اس وقت وہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے کو تکلیف نہ ہو، لیکن آخر جب جان نکلتی ہے تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بندے کو تکلیف بھی نہ ہو موت کے وقت، موت کی وجہ سے تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ میرا بندہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے موت کے وقت تکلیف آئے، اور پھر میں بھی یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے بندے کو موت کی تکلیف محسوس ہو۔ تو یاد رکھیں، اس حدیث مبارک میں اگر غور کیا جائے، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اور کتاب الرقاق کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی شان بیان کرنے میں کسی طرح کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی یہ کتنی بڑی شان اللہ نے بیان کر کہ بھی میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو بتائیں کتنی محبت ہوگی اپنے ولی سے اللہ کی۔ اور ولی کب بنتا ہے بندہ؟ جب فرض چیزوں سے ہٹ کے اللہ سے محبت کرنے لگ جائے۔ فرض تو کرنی ہے، وہ تو لازم ہے، اس سے بڑھ کے جب وہ راتوں کو جاگتا ہے اللہ کے لیے، جب وہ درود پڑھتا ہے اللہ کے لیے، جب وہ کلمہ طیبات پڑھتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے اللہ کے لیے، نوافل پڑھتا ہے اللہ کے لیے، ایسے صدقات و خیرات جو اس پہ لازم نہیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے کرتا ہے، حسن اخلاق اور مسکراہٹیں بکھیرتا ہے معاشرے کے اندر، اور اس دنیا کے اندر جب وہ اسلام اور ایمان کی حالت میں دنیا میں آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ کے لیے، تو بتائیں اللہ تعالیٰ اسے کتنا قرب دے رہا ہے۔ یہ خود فیصلہ تھا، اور فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو جو لوگ اولیاء کرام سے دشمنی رکھتے ہیں، اولیاء کرام کو بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، ان کی شان اقدس پر زبان بڑھاتے ہیں، تان دراز کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کس ذات سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اولیاء اللہ کا تو کچھ نہیں جانا، وہ اللہ سے ڈائریکٹ دشمنی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں خود اعلان جنگ کر دیتا ہوں، ان کا دشمن ہو جاتا ہوں۔ اللہ، اور اللہ کے اس اعلان کے بعد اتنا اندازہ تو ہونا چاہیے کہ اولیاء کرام کو اللہ تعالی کا کتنا قرب حاصل ہے۔ اللہ، پھر اگلی بات اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے عبادات میں سے فرائض پسندیدہ ہے، یہ کل نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ مجھے بہت پسند ہے، اور میرا ولی فرائض کی ادائیگی تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن فرائض کی ادائیگی کے علاوہ اضافی عبادات کر کے یعنی نوافل پڑھ کے میرا ولی میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور پھر میں بھی اپنے ولی کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب میں اپنے ولی کے قریب ہو جاتا ہوں تو اپنے ولی سے پھر محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور فرمایا جب میں اپنے ولی سے محبت کرتا ہوں، یہاں اس بات کا بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اضافی عبادات یعنی نوافل پڑھنا، صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں۔ غور و فکر کا مقام یہ ہے کہ جس بندے نے کبھی نماز کے لیے وضو نہیں کیا، جس بندے کو نماز کے وضو کا طریقہ نہیں آتا، وضو کے فرائض اور سنتوں کا علم نہیں، اپنے آپ کو وہ بھی ولی کہتا ہے، معاذ اللہ۔ دور حاضرہ کا المیہ یہ ہے کہ جو 6 مہینے نہاتا نہیں، ہم اسے سب سے بڑا ولی سمجھتے ہیں۔ جس کو پہلا کلمہ درست نہیں آتا، ہم اسے اللہ کا بہت بڑا نعوذ باللہ ولی سمجھتے ہیں۔ اب یہاں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فرائض کی ادائیگی کے علاوہ اضافی عبادات کر کے
نوافل پڑھ کے صدقات و خیرات کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ، اس بات پر حضرت سلطان باہو سرکار فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا قرب ملتا ہے تو کیا فرمایا، الفی اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی، اندر بوٹی بشک مچایا تے جان پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی۔ یعنی کہ آپ سلطان کی یہ بات سن کے سمجھ کے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قرب کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہستی ایسی بیچ میں ہمیں مل جائے جو ہمیں اللہ کے قرب کا طریقہ اور رستہ اور وہ باتیں بتائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو اللہ کا قرب دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مل گئی، اور ان کے بعد جو تابعین آئے، تبع تابعین متتابعین آئے، ان کو اسی طرح یہ سٹیپ بائی سٹیپ کچھ کو صحابہ ملے، کچھ کو تابعین ملے، کچھ کو متتابعین ملے، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا آیا، اور آج امت میں جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب کوئی دے سکتا ہے تو وہ اولیاء اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جیسی ہستیاں آئیں، حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں آئیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسی ہستیاں آئیں، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو جیسی ہستیاں آئیں، حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جیسی ہستیاں آئیں، جنہوں نے اس روئے زمین پہ لوگوں کو، ہزاروں کو نہیں لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو ایمان کی دولت اور اللہ کے قرب کی دولت عطا فرما۔ یہ لوگ اللہ کے قرب میں تھے، اللہ کے قریب تھے، اور انہوں نے جو بھی آیا ان کے قریب انہوں نے اسے اللہ کے قریب کر۔ یہ تو ایک بڑی ایک عقل جہاں دیدہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی معمار ہے، مستری ہے، اور وہ مکان بناتا ہے، جو اس کے قریب آئے گا، اس کی محبت پہ آئے گا، وہ اسے مکان بنانا سکھا دے گا۔ جو کوئی یہ لوہے کا کام کرتے ہیں، ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں، دروازے کھڑکیاں بناتے ہیں، اگر کوئی ان کا قرب حاصل کر لے گا، ان کی شاگردی میں آئے گا تو وہ وہی کام ہی اسے سکھائے گا۔ جو شخص کسی یہ جس کو دھکان بولتے ہیں، لکڑی کا کام کرنے والا، اس کے کام قرب میں آئے گا، وہ اسے وہ یہی میز بنانے، فرنیچر بنانا سکھا دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی حلوائی کے پاس، کسی مٹھائی والے کے قرب میں چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی مجھے آپ اپنا قرب دے دیں، تو وہ کہے گا آجا بھی میرے قریب آجا، پھر میرے پاس تو مٹھائی بنانے کا ہنر ہے، میں وہ تجھے محبت اتنی کرتا ہوں کہ وہ سکھا دیتا ہوں۔ تو انسان جس پیشے میں، کوئی درزی ہے، کوئی جو ہے وہ دھوبی ہے، یعنی جس بھی پیشے سے کوئی منسلک ہے، جب آپ اس کے قریب ہو جاتے ہیں تو اس کا فن اور ہنر جو ہے وہ آپ کے اندر ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ کسی ولی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو آپ جب اس ولی اللہ کے اعمال دیکھیں گے کہ فرائض کے علاوہ وہ نوافل میں لگا ہوا ہے، اور اس کی گفت و شنید میں بھی نفل ہے، اس کے چلنے پھرنے میں بھی نفل ہے، اس کا جو ہر کام ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور وہ نفل کا مقام رکھتا ہے، درجہ رکھتا ہے، تو وہی ہنر اس شخص کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سارا جہان پھر لے، سکون حاصل کرنے کے لیے تو سکون نہیں ملتا۔ اللہ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے بندے تیرے دل کا جو سکون ہے، تیری طبیعت کا سکون تو میں نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اور یہ ذکر کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے کسی ذاکر سے ملے گا، اللہ کے ولی سے ملے گا، اللہ سے محبت کرنے والے سے ملے گا۔ تو اندازہ فرمائیں کہ اللہ